یہ تو کوئی زیادہ بات ہے. کوئی مرغی چھوڑ دیتا ہے اس خیال سے کہ مولوی صاحب اور آئیں گے تو اس کو ذبح کریں, تو کوئی بات مجھے ذبح کر لی ہے, مولوی صاحب آ کے ذبح کر لیں گے تب تو کوئی بات نہیں. یہ کون بات ہے؟ اس میں کیا حرمت آ گئی ہے؟ شاباش, واہ واہ واہ, بہت اچھا, جزاک اللہ بھائی, بہت اچھا. یہ ہمارا ساتھی کہتا ہے کہ حج تو گرت نہیں رکھی نا, چھوٹی بات حج طواف سمجھ کر نہیں رکھی. او مرغی حرام ہے جو حج طواف کے لیے رکھی گئی ہو. ہاں جی, بات یہ ہے کہ لیسا بن تولوا وجوہکم, یہ نیکی نہیں ہے پھر تم چہرے اپنے طرف کس کے, مشرق کے یا مغرب کے. مشرق کا کون؟ بیت اللہ, اور مغرب کو ہوتا بیت المقدس مدینہ منورہ سے. مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف بیت اللہ اور مغرب کی طرف وہ بیت الحم بنا لے لو. بیت الحم مشرق کی طرف اور مغرب بیت المقدس, یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ خبر ہے, والموفون بھی خبر ہے, والصابرین ہونا چاہیے مرفوع. مرفوع کے بجائے کیا منصوب ہے, حالانکہ ہونا چاہیے مرفوع. اس لیے پھر نکالتے ہیں, پڑھو گے مرفوعات کی بحث میں. اور متن تو ہو بحث کرتا ہے امدہ وغیرہ معذور کر کے, یعنی اور میں مدح کرتا ہوں لوگوں کی جو صبر کرنے والے کلام کو انقطاع کر لیا, اس پہ بھی طرف انقطاع کر لیا. کیوں؟ تاکہ چیز کا اہتمام ہو جائے, اہتمام محتمم بنانے کے لیے. ان صفتوں والے لوگ سکتے ہیں اللہ کے دربار میں. اب دیکھو یہ اشکال ہے کہ یار اس کا ربط کیا ہے. اب سمجھیے بات کو. بات یہ ہے کہ اب مضمون ختم کر رہا ہے قرآن. جس موضوع کو چھیڑا تھا نا وہ مضمون ختم ہو رہا ہے. دیکھا آج مضمون بالکل نیا جا رہا ہے. یا نام کتب علیکم کے ساتھ پھر کترا وہ مضمون نیا ہے. چونکہ مضمون آگے نیا شروع ہونے والا تھا کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا, بہت بڑا اہم تھا. کچھ اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انہوں نے کہہ دی تھی یہودیوں نے. انہوں نے کہا نیکی تابع کے بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے, ورنہ نیکی نہیں جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا نہ جائے. بس کوئی نیکی نہیں ہے. قرآن نے اس کی تردید بھی کر رہا ہے اس جملے کی, اور یہ بھی چاہتا ہے قرآن تو موضوع اختتام پر اس موضوع کو پھر ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ ہو جائے. مسئلہ چونکہ بڑا اہم تھا, بہت اہم تھا, اور بڑا اس قابل تھا اس کی طرف پوری توجہ دلائی جائے. نہایت اس قابل تھا. قرآن کہتا ہے پھر کہتا ہوں تمہیں یہودیوں غلط سمجھے ہو, تم نے نیکی سمجھی ہے کہ بیت المقدس منہ کیا جاتا نیکی وغیرہ نیکی نہیں. کیا تم یہ سمجھ چکے ہو؟ لا سربیر نیکی نہیں. نیکی یہ خدا کی بات کو ماننا. بس نیکی یہ ہے جو خدا حکم دے اس کو ماننا ہے. اگر حکم ملتا بیت المقدس کی طرف بہت اچھا, اب حکم مل گیا بیت اللہ کی طرف وہ مانا ہے. ہر بات خدا کی ماننی یہ نیکی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق رہنا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے خدا کو ماننا, آخرت کو ماننا, نبیوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, اور یہ اعمال کرنے, نیک کام کرنے, یہ کرنا, جنگ وغیرہ میں صبر کرنا, مصیبت میں صبر کرنا, یہ نیکی ہے. ختم. اب یہ ایک اور سوال تمہارا آتا رہتا ہے, لیکن البرہ کے بعد من آمن خبر کس طرح بن سکتی ہے؟ کیوں کہ لیکن البرہ اسم تے من تذات ہے, بر صفت ہے. یہ معنی کس طرح بن سکتا ہے؟ نیکی کیا من, نیکی من تو نہیں. اس لیے کہتے ہیں خبر کے اندر مضاف معذوف کر دو, لیکن البرہ بررومن, لیکن البرہ بررومن. بعض کہتے ہیں لیکن ذل بر من آمنا. نیکی والا وہ آدمی ہے جو خدا کی بات کو مانتا ہے. ذل بر ختم ہو گیا جی. موضوع جو چلا تھا قرآن پاک میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب پورا موضوع ہو چکا یہاں تک. کیا دو موضوع یاد ہوگا میں نے جب خلاصہ لکھوایا تھا, یاد ہے تمہیں لکھوایا تھا جس دن میں نے کہا تھا 4 مضمون ہیں. اگر یاد ہے جس دن میں نے سورۃ بقرہ کا خلاصہ لکھا رہا تھا,
اور میں نے کہہ رہا تھا یوں ایمان لے آؤ، جب تفصیل وار پڑھیں گے تو تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ یاد ہے میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا ابتدا سے لے کر تمہید کے بعد دعوی بیان کر کے یا بنی اسرائیل تیسری تک، آخر میں آ کر وہاں تک کیا چلے گا؟ مسئلہ ہے توحید۔ اب بالکل اختصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابتلا ابراہیم ربو بکلمات سے مسئلہ ہے رسالت سے یقول صلاح سے مسئلہ رسالت پر دو شبہات کے جوابات، پھر آگے یا الام یہاں سے موضوع بدل گیا ہے، توحید بھی ہو گئی، رسالت بھی ہو گئی، یا الام اب امور انتظامیہ، امور یاد ہوگا تمہیں میں نے کہا تھا، یہ بھی میں نے کہا تھا کہ امور انتظامیہ کیوں بیان کی جا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں، تمہیں بھی کہہ دیتا ہوں، ہم پڑھا کرتے تھے نا کوکل میں، ہمارے کوکل استاد ناوی بڑے تھے، خیر ناوی اوپرا ناوی، خیر ادرپور وغیرہ تو بہت یاد تھا اور شرح بھی، لیکن یہ مطلب متین کے بعد حواشی بھی طبیعت ان کی رہے جو منطقی نہیں تھے پورے، بڑی یاد مطلب توبہ، چائے اتنی پیتے تھے کہ پوری چینک پی جاتے تھے۔ اب ہم طالب زمانے میں چائے خور بھی نہیں تھے، ہمیں تو چائے پینا درکنار ملتی بھی نہیں تھی، چائے پیتے تھے تو کبھی کبھی کہا کرتے تھے ذراوت کے ساتھ، بھائی تم تنگ نہ ہونا، میں چائے پی رہا ہوں تم نہیں پی رہے، لیکن میرے وجود کے ساتھ تمہارا ادب بھی شریک ہے، یعنی میرا وجود تو تمہارا عدم ایک ہی بات، اس لیے کہ میرا وجود ہے چائے پینے میں تو تمہارا عدم بھی شریک ہے۔ وہ ہمارا احساس کیا ہوتا تھا، واللہ سنا تو مشرک ہے، وہ پٹواری کہتے تھے اس کو، وہ کہنے لگا استاد جی خدا کرے ایک دن ہمارا وجود ہو تو آپ کا عدم شریک ہو جائے، اللہ کرے ایک دن ہمارا وجود ہو چائے پینے میں اور آپ کا عدم شریک ہو جائے ہمارے ساتھ۔ یا اللہ کتبہ رقم کی سیاس امور انتظامیہ، یہ آیات مشکل ہے، دوسرا پارا ہے مشکل۔ یا اللہ کتبہ رقم سیاس فی القتلہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قصاص لکھا گیا ایمان اور تم پر قصاص لینا، قتلہ میں جو قتل کیے جائے، ہر آزاد کو بدلے آزاد کے، ہر غلام کو بدلے غلام کے، ہر عورت کو بدلے عورت کے، فمن اوی له من اخیہ شیء، فمن من سے مراد کون ہے؟ قاتل، پس وہ قاتل اوی له من اخیہ شیء، اخی سے مراد مقتول، اخی سے مراد مقتول، جو قاتل معاف کے اس قاتل کے لیے، من اخی ہے اس کے اپنے بھائی مقتول سے، یعنی سمجھو جس کو تو نے مارا ہے اتنا انصاف کرتا، کس کو تو قتل دو، تیرا بھائی تو تھا، بھائی تھا تیرا، اور کون تھا؟ کلمہ گو تھا۔ جس مقتول کو تو نے مارا ہے اس قاتل کو جس کو معاف کیا گیا اپنے بھائی مقتول سے، شیئن کچھ ذرا بارے بھی، فتباؤن مراد کیا قانون یہ ہے کہ ساس میں سے، ورثاء میں سے، اولیاء میں سے، ولیوں میں سے ایک ولی بھی کہہ دے کہ میں قصاص نہیں لیتا، بس قصاص گیا، دیت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کو قتل ہونے پائے، مسلمان کو ہر طریقے سے بچایا جائے تاکہ قتل نہ ہو۔ اگر کوئی قاتل اس کو بھائی کی طرف سے کوئی معافی مل گئی، مراد کیا ہے؟ کتنا انصاف کرتا، بے اس قدر تو نے بے احتیاطی کی ہے کہ تیرے ہاتھوں سے تیرا بھائی مارا گیا، پھر بھی اگر تجھے معافی مل گئی ہے، مراد کیا ہے؟ ولیوں نے کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ چلو ہم قصاص نہیں لیتے، بس اب کیا ہوگی؟ دیت میں پھر وہ مطالبہ کرے گا، یہ دے گا، وہ مطالبہ بھی کرے شریعت کے مطابق، یہ دے بھی ان کو شریعت کے مطابق۔ 3 سال میں دیت دینی پڑتی ہے بالاقساط، وہ بھی ان قسطوں کے مطابق مطالبہ کرتے جائیں، یہ اس کے مطابق ادا بھی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان، وہ مطالبہ بھی کرے دستور شرعی کے مطابق اور ان کو ادا بھی کرے دستور شرعی کے مطابق۔ ذالک تخویف من ربکم ورحمہ،
دیکھیں ایک آدمی کی چھوڑنے سے اللہ نے قصاص اٹھا دیا ہے، قصاص نہیں ہے، کیوں ہے؟ صرف اللہ نے کی تخفیف کر دی ہے تاکہ اس امت پر تخفیف رہے اور اس کی رحمت ہے۔ آگے فمن اعتدی بعد ذلک، جو زیادتی کرے گا، جو پھر بھی زیادتی کرے گا، عذاب علیم ہوگا اس کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص میں ایک قسم کی حیاتی ہے۔ اگر قصاص نہ ہوتا کئی آدمی یوں مارے جاتے، قصاص کی قانون ہونے سے قاتل بھی سمجھے گا کہ میں بھی نہیں بچ سکتا، قاتل قتل نہیں بچ جائے گا۔ اگر قاتل قتل کر دیتا، یوسف کا قتل کا چل پڑتا، کس قدر ایک دنیا میں ایک قتل ہی ہوتے جاتے انسان کے ساتھ شریعت رکھ دیا تاکہ کوئی قتل ہونے قدر دنیا بچ جائے۔ اس کے ساتھ کے اندر بھی ایک حیاتی ہے، یا أولي الألباب لعلكم تتقون، یہاں تک ایک موضوع ہے بس۔ یہ ایک ہے امور انتظامیہ، جس ملک میں تم رہتے ہو، یعنی نگاہ کمرہ دیکھو جب دیتا ہوں، ایک توحید والوں اور خدا کے پکارنے والوں اور پیغمبر کو خاتم الانبیاء من کر پکے رہنے والوں، اس دو عقیدوں پر رہنے والوں، لا الہ الا اللہ پر رہنے والوں، محمد رسول اللہ پر، دو ہی ہے نا، لگے کہ نہیں لگا خلاصہ؟ پیچھے سارے خلاصہ یہی ہے نا، مسئلہ توحید پر رہ کر، شرک سے بچ کر، اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لا کر، بیت اللہ کی طرف کعبے کی منہ کرنے والوں، بیت المقدس سے بچنے والوں، اب تمہیں کہتے ہیں اس ملک کا انتظام ایسا رکھنا کہ ساتھ ضرور لینا تاکہ ملک میں بد نظمی پیدا لگے نا ربط، کہ ساتھ ضرور ہو تاکہ کسی قسم کی بد نظمی ملک میں نہ ہونی چاہیے۔ اگر یوں ہونے لگے سوارشوں سے غریب مارے جا رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو بڑوں کو، یا بڑے کا ایک آدمی کے مقابلے کئی غریبوں کے آدمی مارے جائیں، پھر تو انصاف نہیں رہے گا۔ انصاف تب ہوگا کہ پورا قصاص ہو، جب تمہارے یہ انتظام ہوں گے، بد نظری ملک میں نہیں رہے گی۔ امور انتظامیہ کا بیان لاجرما قبر سے توحید کے بعد اور رسالت مضمون کے بعد میں کہا گا امور انتظامیہ ایک، اس میں بحث ہے لمبی، اس میں ایک بحث یہ ہے الحر بالحر کا تقابل، آزاد کو بدلے، آزاد کی معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کو بدلے غلام کے قتل نہیں کیا جائے، آزاد کو بدلے الحر بالحر کہا نا، الحر بالعبد تو آزاد کو بدلے آزاد کے قتل کرو، نہ آزاد کو بدلے کس کے؟ غلام کے۔ مراد کیا ہے؟ اگر کسی آزاد نے غلام کو مار ڈالا، معلوم ہوتا ہے آزاد کو قتل نہ کرو بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ دیت۔ کیا الحر بالحر کہا، الحر بالعبد نہیں کہا۔ اس لیے اگر یہ آیت دیکھی جائے ظاہر تو مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ حنفی مذہب والے یہ کہتے ہیں آزاد کو بدلے غلام کی بھی قتل کیا جائے۔ ہاں جی، ایک سوال۔ دوسرا الانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت کے قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت کے قتل کیا جائے، یہ بھی تقابل معلوم ہوتا ہے کہ حر ہو مذکر، مذکر کو بدلے عورت کے قتل دیکھیے جائے، عورت کے بدلے عورت نے کہا کہ مذکر تو اعلیٰ ہے، اعلیٰ کے مقابلے گھٹیا کے قتل یہ ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے، یہ حنفی شافعی دونوں کے خلاف ہے۔ الانثى بالانثى یہ ہے اشکال کا مقام، یہ ایک مقام ہے جس مقام پر سارے شافعیوں کے لیے الانثى نہیں بنتا، حنفیوں کے لیے بھی نہیں بنتا، اور پہلا جملہ جو ہے الحر بالحر وہ حنفیوں کے لیے نہیں بنتا، الحر بالحر بالعبد نہیں ہے، یہ ہے ایک اشکال۔ اس لیے مفسرین نے یہاں جوابات دیے ہیں، لکھا ہے سب نے جواب سمجھ لو میرے خیال میں، پھر اس کو ختم کر دوں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت والی آیت جو ہے وہ آیت جو منسوخ لکھے شاہ عبد اللہ صاحب نے، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ چند آیات میں جن کو شاہ عبد اللہ صاحب نے منسوخ ہو لکھا ہے، وہ اگلی آیت آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کو کل چھیڑیں گے۔ اچھا وقت جی تو چاہتا ہے میرا کہ آگے چلتا جائے، ویسے بھائی یہ آپ لوگوں کا یہ فرض، آپ خوب سوچیے اس کو، وقت ظاہر کیجیے۔ قرآن پاک جن طالب علم کو میں نے دیا، ہم مجھے ایک طالب علم ساتھی نے مجھے صبح یہ کہا ہے ان کو قرآن پاک صبح دینے چاہیے۔ جن جن لوگوں سے آپ قرآن پاک لیں
میں لے کر دے چکا آپ کو، ان کو صبح کی نماز کے بعد یا سبق کے وقت آپ ان کو دے دیا کریں، ایک تو خود وہ دیکھ لیا کریں، دوسرا وہ سامنے وہ رکھے تاکہ ان کو کمی زیادتی معلوم ہو۔ بولے اس سے کیا آخر میں یہ مانو نہیں نصیحت کے اگر کوئی اور بھی ضرورت ہو قرآن پاک کو تو قرآن پاک ہے ابھی، یعنی یا تو مجھے میں نے کہہ دیا تھا آپ کو بتا دے مجھے، تو نہیں بھی ہو مجھے اور پتہ لگ گیا قرآن کی ہے بات ترجمہ لکھی ہوئی ہے وہ میں دلا سکتا ہوں آپ کو۔ اچھا تو ویسے اگر آپ کو قرآن ویسے کاپی جو ہے وہ میری اپنی جو کاپی ہے خلاصوں کی وہ میری کاپی سب وہی لکھتے ہیں ساتھی، وہ میں ایک کو ساتھی کا میں نے وعدہ کیا اس کو میں دے دوں گا کاپی۔ میری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، جو قرآن پاک ہو چکا اس کو نہ لکھو، آگے لکھنے کی کوشش کرو آگے، تاکہ لکھا ہوا چیز سب آپ سوچیں۔ اگر کہیں پچھلا لکھتے رہے تو آگے رہ جائے گا، پچھلے کو پھر بعد میں لکھنا نہ کہیں کسی وقت، وہ تو کوئی بات نہیں رہ ہی گیا اس کو بعد میں لکھ لینا، آگے چلتے جاؤ تاکہ صحیح بات ہوتی جائے۔ یہ سوال ایک کہ یہ دو لفظ بنتے نہیں ہیں، تو اس لیے بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ یہ آیت ہے ہی منسوخ۔ یہ جواب تو خیر ہمیں مناسب پسند نہیں ہے، منسوخ ہے بات چھوڑو اس کو، یہ تو آسان جواب ہے، چل جو بات میں بھائی چل منسوخ۔ شاہ عبداللہ صاحب نے جواب دیا کہ قرآن پاک کا مقصد صرف مساوات بیان کرنی ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ عذاب کو بدلے غلام کے قتل ہو نہ کرو، بلکہ قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ مساوات نوع انسان میں اچھا قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا مساوات ہے، یعنی ایک عذاب اصل میں مراد مساوات کیا ہے؟ جاہلیت میں اعلیٰ خاندان کا آدمی کھٹیا کو مار دیتا تھا، کھٹیا کو، تو کہتے چھوڑو جی پیسے سے دے کر راضی ہو جائیں گے، کر دو، غریب لوگوں میں راضی کر دو، کھٹیا آدمی۔ تو قرآن کا ہر عذاب کو بدلے ہر عذاب کے، وہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر عورت کو بدلے ہر عورت کے، وہ ایک عورت اعلیٰ خاندان کی ہے دوسری عورت اس کے گھٹیا خاندان کی، یہ مراد ہے۔ یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں ادھر نہیں جا رہا کہ عذاب کو بدلے غلام کے قتل کرو یا غلام کے مقابلے پر بحث ہی نہیں کر رہا، قرآن صرف یہ بیان کر رہا آزادوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، عورتوں میں کوئی فرق نہیں، سمجھے؟ یہ مساوات بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا جو جاہلیت میں مساوات اٹھائی جا رہی تھی، اسلام اس مساوات کو لا رہا ہے، ہر آزادوں کو برابر درجہ دو، ہر عورتوں کو برابر درجہ دو۔ یہ مقصد قرآن کا نہیں، آزاد بدلے آزاد کی کرو، آزاد بدلے غلام کی قتل ہو نہیں، سمجھے؟ قتل نہ کرو، یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں۔ یہ ہے شاہ اللہ صاحب کا جواب۔ ایک جواب بہترین جواب ہے، دوسرا جواب صاحب مدارک کا ہے، صاحب مدارک کا ہے۔ صاحب مدارک میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو الحر بالحر کہ بدلے حر کے بدلے آزاد قتل کرو، بدلے غلام کے نہ کرو، یہ ہے مفہوم مخالف، یہ ہے مفہوم مخالف۔ الحر بالحر، الحر لا بالعبد، یہ مفہوم مخالف ہے نا، یعنی عذاب کو بدلے عذاب کے کرو، عذاب کو بدلے غلام کے قتل ہو نہ کرو، یہ مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم مخالف کا اعتبار ہمارے ہاں نہیں، پڑھ چکے ہو یہ حسامی وغیرہ میں، لیکن ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، یہاں سوال ہے، سوال ہے وہ یہ سوال یہ ہے، اشکال یہ پڑتا ہے کہ چلو مان لیا مفہوم مخالف کے اعتبار نہیں، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے حر بھی حر کہہ رہا ہے، آزاد کے بدلے آزاد کی کہہ رہا ہے، اول کا نام نہیں لے رہا، تمہاری ہوتا ہے کوئی ہے نہ بات، قرآن نے کیوں بالحر کہا ہے؟ اس کی وجہ بھی تو ہے۔ اس میں ایک انور شاہ مرحوم کی رائے دینے لگا ہوں، جو حسامی وغیرہ غائب تحقیق میں کسی نے لکھی، بہت اچھی بات کہتے تھے شاہ صاحب، فرمایا کرتے مفہوم مخالف، مفہوم مخالف کا اعتبار ہے بھی اور نہیں، یہ نزاع احناف اور شوافی میں نزاع لفظی ہے، استنباط احکام شرعیہ کے لیے مفہوم مخالف حجت نہیں، اور نقاب کے بیان میں
نکات اور بلاغت کے بیان میں اس کے لیے مفہوم مہارت کا اعتبار ہے، یعنی جہاں مفہوم مہارت اس کو کوئی نقطہ بیان کرو کیوں، لیکن حکم شرعی بنا لو، شریعت کا حکم بنانے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے، نہیں سمجھے؟ آزاد کو بدلے غلام کی قتل کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، جب تک شریعت میں کوئی حکم نہ دے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی طرف سے احکام بنا لے استعمال کر کے۔ یہ ضرور کہو قرآن الحر بالحر کیوں کہا، کیوں کہ مجھے وہی ہوگی شاہ اللہ کی بات، کیونکہ پہلے جاہلیت میں امتیاز ہو رہا تھا، بے انتہا بد نظری تھی، غریب اور امیر کے انتظام ہو رہی تھی، قرآن اس بد نظری کو اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے انسا بل انسا کا بھی اشکال حل ہو گیا۔ تیسری چیز ایک اور بھی ہے، بہتر جواب ایک اور بھی ہے کہ قصاص دو ہے، ایک ہے قصاص بالنفس، ایک ہے قصاص بالاطراف، پڑھ کے داخلین میں قصاص بالنفس جان کے بدلے جان، قصاص بالاطراف کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، کہ اس کے بعد ایک امر قصاص، اس میں دونوں آ گئے، قصاص بالنفس بھی قصاص بالاطراف بھی، فی القتل پہلا فرض ہے نفس والا، جان کے بدلے جان، الحر بالحر میں دوسرا فرض بنا دو قصاص بالاطراف، یعنی ایک آزاد کا اندام دوسرے آزاد کے اندام کے بدلے میں، اب اشکال دور ہو جائے گا۔ قصاص بالاطراف میں حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ تب قصاص بالاطراف لو، آگے حر ہو اگر عبد ہو پھر قصاص بالاطراف نہ لو، بلکہ اس کی دیت ادا ہونی چاہیے۔ حنفی بھی یہی کہتے ہیں ایک آزاد کے اطراف کو، آزاد کو، ناک کان منہ وغیرہ کو، ناک کو تب قطع کرو کہ جب اس کے مقابلے میں آزاد ہو، اگر عبد ہو پھر قطع نہ کرو کہ دیت ہے، پھر اشکال کوئی۔ یہ تیسرا جواب عناصبی تسلیم ہے۔ بہرحال ایک جواب شاہ اللہ کا، ایک جواب شاہ یہ صاحب مدارک کا، تیسرا جواب ایک اور ہے کہ اگر قطرہ کے دو فرض بنا لو قصاص کے، قصاص بالنفس اور قصاص بالاطراف، یہاں تک ختم جی۔ حاصل کیا نکلا؟ اس لا الہ الا اللہ کے مسئلے پر اور رسالت پیغمبر کے آخری پیغمبر کے ماننے کے بعد ملک میں نظام تب ٹھیک رہے گا کہ آپ اس میں قصاص کو جاری کرو۔ اشکال سمجھ گئے؟ ربط لگ گیا، ساری توحید رسالت کے بعد سارا موضوع کا ربط تو نہیں، ملک کا نظام ٹھیک کرو، نظام تب ٹھیک ہوگا قصاص ہو۔ تم ہی سوچو جہاں امیر اپنی رشوت دے کر کام کروا رہے ہو، چھوٹوں پر ظلم ہو رہا ہو، کبھی نظام ٹھیک رہ سکتا ہے؟ کوئی مساوات اور کسی قسم کی تحریک نہ ہو، ملک میں نظام ٹھیک ہوگا۔ دوسرا امر نظامی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بس یہ ختم۔ یہ جو ہے نا حضرت علی کے درمیان، حضرت معاویہ کے درمیان قرآن پاک کا جاری کرنا، دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدل بعد ما سمعوا فإنه اسم الذين يبدلونه ان اللہ سميع علیم فمن خاف من موصٍ جنفا إثما وأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ جی میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ اب یہاں کتب علیکم القصاص سے امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں۔ جو ساتھی بالکل نئے آئے ہیں ان کے اس کے بعد میں بیان کر دوں گا۔ سرے دست آپ اتنا سمجھیں کہ سورۃ بقرہ کے ان پہلی آیات سے یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى سے اب دوسرا جو ہے کہ قرآن پاک کا تیسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک جن ساتھی نے پڑھا وہ سمجھ چکے ہیں کہ دو مضمون پر قرآن پاک نے بحث کی ہے، ایک توحید پر تردید شرک میں، اور دوسرا مضمون رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ اس پر کچھ شبہات تھے مخالفین کے
جن کو کچھ شکوک تھے قرآن پاک نے ان شکوک کو ظاہر کیا ہے اور ان کے جوابات دیے، شبہات کو دور کیا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا آمنو سے اب یہاں سے مضمون دو اور جا رہے ہیں، یعنی توحید کے بعد اور رسالت کے بعد اب مضمون دو اور چلیں گے، ایک جہاد اور ایک انفاق۔ جہاد اور انفاق یعنی اس مسئلہ توحید کے لیے اور شرک کے مٹانے کے لیے، یعنی اس دو جو پیچھے پڑ چکے مضمون سن چکے آپ، مسئلہ توحید کو پھیلانے کے لیے اور مشرکین کی شرک کو مٹانے کے لیے جنگ بھی آئے گی، مشرکین سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سے جہاد کا مضمون چلے گا، جہاں جہاد ہوگا وہاں اس کے ساتھ ساتھ انفاق کا مضمون بھی آئے گا، لیکن جہاد اور انفاق یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپس میں مسلمان منظم ہو کر رہیں، یعنی مسلمانوں میں کسی قسم کا آپس میں اختلاف تفرقہ نہ ہو۔ اگر جس قوم میں آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں جو قوم منظم نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ جنگ کیا کرے گی؟ جن کی آپس میں خانہ جنگی ہو، لڑ رہے ہو، مقابلے کر رہے ہو، تو وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیا کریں گے؟ قرآن پاک کا یہ بھی طریقہ ہے، ایسے امور بیان کرتا ہے جس میں ملک کا نظم و نسق ٹھیک رہے، یعنی ملک کے رہنے والوں کا آپس میں انتظام ٹھیک رہے۔ اب چنانچہ تین صورتیں ہوں گی دیکھنا، ایک ہوں گے امور انتظامیہ، عام ملک کا نظم و نسق ٹھیک رہے اور مسلمان قوم آپس میں متحد اور منظم ہو کر رہے۔ ایک جب منظم ہو جائیں گے اور ان میں آپس میں اتفاق ہو جائے گا، کسی قسم کے ایک دوسرے کے خلاف کوئی جذبات نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد یقینی بات ہے کہ وہ منظم قوم مل کر مخالفین کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پہلے قرآن پاک اب تین صورتیں آئیں گی، کچھ امور آئیں گے انتظامیہ یعنی قوم کو منظم کرنے کے لیے۔ ایک جب منظم ہونے کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا اعلان جہاد، جہاں اعلان جہاد آتا جائے گا وہاں ساتھ ساتھ اعلان انفاق، یعنی جہاد بھی نہیں ہو سکتا جب تک سرمایہ دار لوگ جن کے پاس کچھ مال اللہ نے دے رکھا ہے، خدا تعالیٰ نے کو مال دیا، وہ مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے اور مشرکین کے خلاف وہ مال خرچ کرے، تب بھی جا کر کام چلے گا۔ گویا کہ جہاد کے مضمون کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی آئے گا۔ کتنے ہو گئے اب تک تین؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے ساتھیوں کو بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ بعض لوگ رہے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، پھر دیکھ لیجیے۔ اچھا، یعنی توحید کے بعد اور رسالت کے بعد جو مضمون جو حصہ آپ کا رہ چکا ہے اس کو آپ پروانے کے لیے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ فی الحال سر اتنا ہی سمجھ لیجیے، جو ساتھی پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے، آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ سردست یہاں تک دو مضمون آئے ہیں، ایک توحید کا مضمون شرک کے خلاف اور دوسرا رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اب یہاں سے چل رہا ہے مضمون، اصل مضمون ہوگا جہاد کا اور انفاق کا، لیکن جہاد ہو تب سکتا ہے اس قوم سے کہ جس قوم میں آپس میں اتحاد، جس قوم کے اندر آپس میں خلفشار ہو، آپس میں سخت طریقے سے انتشار پھیلا ہوا ہو، وہ قوم دوسرے سے کبھی نہیں لڑ سکتی۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تو دوسروں کے تیسرے کے ساتھ کیا لڑیں گے ہم؟ جب اپنے ہماری لڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن پاک جہاد کے لیے حکم دے گا کہ جہاد تب کر سکو گے کہ تم پہلے آپس میں منظم ہو کر رہو، تو منظم تب ہو سکتے ہو کہ یہ امور انتظامیہ پر رہو۔ اگر ان امور انتظامیہ میں ذرا بھی خرابی واقع ہوگی ملک میں، کبھی ملک میں اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ سوچئے زید نے عمر کو باہر ڈالا ہے، اگر زید سے قصاص میں لیا جائے تو یقیناً بات دلوں کے اندر بہت عداوت پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال اب امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، امور انتظامیہ جہاں بیان ہوتے جائیں گے وہاں آگے مسئلہ آ جائے گا جہاد کا اور انفاق کا، لیکن امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ تین امور اور آئیں گے۔ امور انتظامیہ پر بھی امر و درآمد یہ تب ہو سکتا ہے کہ طبیعتوں کی اصلاح ہو، تباہی جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ طبیعتیں خود امور انتظامیہ کو چاہ رہی ہے۔ آخر مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، آج ہمارے ملک کی حالت اتنی بدترین ہو چکی ہے، اگر کوئی یہ چاہے نا کہ ان لوگوں میں یہ صحیح اسلامی امور جو ہے اس کے مطابق یہ لوگ چل پڑیں گے، نہیں ہے،
अक्सरियत इन लोगों की बेदीनों की है और बेदीनी में रात दिन लगे हुए हैं। जब जिनकी तबीयत में हालात इतने गंदे हो चुके हैं, वो लोग दीन को चाहेंगे क्या? दीन के चाहने के लिए और सही निजाम को नाफिज करने के लिए और सही दीन के कामों को दुनिया में नाफिज करने के लिए भी इस्लाह चाहिए। जब तक तबीयत की इस्लाह नहीं होगी तभी कभी काम नहीं कर सकता। कुरान ने कहा कि ये भी तरीका है उमूर इस्लामिया पर अमल दरामद करवाने के लिए। अमल दरामद तब होगा कि तुम्हारी तबीयतें खुद उसके लिए चाहने वाली हो, तभी तो किस तरह कुरान करता हो। तभी तो किस तरह 3 उमूर की किया करता है, 3, एक नमाज, एक रोजा और एक हज। आप यकीनन समझिए कि जिस शख्स के अंदर नमाज की आदत चली जाएगी वो यकीन समझिए कि मुझसे दीन जा रहा है। आखिर में अगर नमाज की पूरी आदत रही तो अल्लाह ताला करता है उसको दीन की तरफ तवज्जो देती है। एक नमाज के साथ साथ एक दूसरा रोजा है जो कई किस्म की बुराइयों से खुदा उसको बचा लेता है रोजे के जरिए से। तीसरा हज है जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। बहरहाल बंदे की दुआएं अल्लाह के सामने होती हैं। ये 3 अमर जो होंगे, नमाज भी और रोजा भी और हज भी, इनको कहा जाएगा उमूर मुस्लिहा, अमर मुस्लिह। समझ गए? यानी वो उमूर हैं जो तबीयतों की इस्लाह करने वाले हैं। आखिर में यानी तबीयतों को दीन के मुताबिक चलने के लिए तबीयतों को ठीक करने वाले हैं। आखिर में अब गोई की 3 चीजें हो गई। उमूर इस्लामिया एक, बल्कि यूं कहो पहले मसला जिहाद और इन्फाक। जिहाद नहीं हो सकता जब तक कि आपस में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहो, और वो मुनज़्ज़म और मुत्तहिद नहीं हो सकते जब तक तबीयतों की इस्लाह ना हो। बस ये बन गया, सुन गया, छोटे से छोटा खुलासा ये बन गया। अब एक छोटा सा खुलासा बन गया है, जिहाद और इन्फाक। जिहाद और इन्फाक हो नहीं सकता जब तक कि मुल्क के चलाने वाले आपस में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहो, और आपस में मुनज़्ज़म मुत्तहिद हो नहीं सकते जब तक तबीयतों की इस्लाह। आप समझ गए मेरी बात? तो अब सारी अव्वल यहां से लेकर सूरत बकरा के आखिर तक ये रबत लग गया। समझ गए? जिन लोगों ने आगे सुन लिया तो वो तो सुन चुके थे, आप जो साथी नए आए हैं ये छोटा सा खुलासा है। आखिर में ये सारे खुलासा है। अब 3 उमूर आते जाएंगे। मैं कहता जाऊंगा ये उमूर इंतजामिया है, फिर कहता जाऊंगा ये अमर मुस्लिह है, कहता जाऊंगा ये मसला जिहाद है। रबत आसान लग गया। जहां समझी वो है कि तौहीद के बाद, तरदीद शिरक के बाद और हुजूर की रिसालत बयान करने के बाद अब आ गया 2 मसले, यानी जिहाद और इन्फाक। लेकिन जिहाद इन्फाक तब हो सकता है कि वो कौम आपस में मुनज़्ज़म हो, और मुनज़्ज़म नहीं हो सकती जब तक तबीयतों की इस्लाह न हो। लेकिन गए कि 3 किस्म की आयात आएंगी। आखिर में ये जो वांका होगा समझो एक सरबत लग रहा है। अब ये सूरत बकरा के आखिर तक मैंने रबत दे दिया है। ये आसान रबत है, इसके बाद कोई रबत की जरूरत नहीं रहेगी। समझ गए? अब फिर देख किया वो समझिए। अब इस किस्म में ऐसे कहते जाऊंगा ये उमूर इस्लामिया है, बस। कहीं में कहते जाऊंगा अमर मुस्लिह है, कहीं में कहते जाऊंगा हुक्म जिहाद है। इतने ही कह देने ही समझो रबत लग गया। ये इतने ही कहना खुद बहुत रबत हो जाएगा। और मैं कह चुका हूं पहले सारे हिस्से के साथ जो इब्तिदा में तुमने पढ़ा या अय्युहन्नासु रब्बकुम, वहां से लेकर यहां तक जो सुनते आए हैं और जिन लोगों ने सुना वो आप उनका भी मैं बयान कर दूंगा, उसके साथ खुद मुझे रबत पीछे सारा मौजूद एक चला आया है। खुदा की तौहीद पर बड़ा जोर था और शिरक की पूरी तरदीद की गई थी, और दोनों पहलुओं से शिरक यानी शिरक इत्तिकादी भी और शिरक फि'ली। समझ गए? अब इसके बाद चला है क्या मसला जिहाद। थोड़ी साहब नींद आ रही है आपको? जागी कोई बात नहीं। शैतान है बड़ा बेईमान। शैतान चाहता है कि सुबह नम के नौबत रहो। कोई बात नहीं। ये आसान तरीका है जिसको नींद आ जाए वो अपने जाकर बाहर पानी डाले अपने आंखों पर, है बस ठीक हो जाए। कोई बात नहीं। नफ्स को बिल्कुल चुस्त रखो, तुम तो जवान आदमी हो। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था आपके आगे। तो हाँ जी, बहरहाल तो ईद के बाद और मसला रिसालत के बाद समझ गया मेरी बात को। अब मैं ऐसे वो हो जाए आगे कहता जाऊंगा। एक जिहाद के साथ इन्फाक। जिहाद इन्फाक तब होगा कि आपस में हो मुनज़्ज़म, उसके लिए उमूर इस्लामिया। उमूर इस्लामिया पर चलना जो होगा
اور اس کے مطابق عمل کرنا توفیق تب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان طبیعتوں کی کیا کرے اصلاح. تو امور مصلحات آپ دیکھتے جائیے. امور انتظامیہ میں سے ایک پڑھ چکے ہو, ایک چیز سن چکے ہیں آپ کہ ملک تمہارے میں, مسلمانوں کے ملک میں جہاں توحید رسالت کی چاہنے والے ہیں وہاں کے صاف لازمی ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہمارے حالت کیا دیکھ لیجیے نا. آج ایک آدمی بدماش ڈھونڈے کسی شریف انسان کو مارک دے تو پوچھنے والا ہے. جہاں یہ حالت ہو وہاں کوئی شریعت چل سکتی ہے؟ بھلے اب خود ہی سوچی نا, جہاں ملک کا یہی نظم و نسق ہو کہ گنڈے مروا رہے ہیں کسی غریبوں کو, شریف انسانوں کو تنگ کریں اور پوچھنے والا کو بھی کیا ہو. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ دوسرا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان طرح کا معروف حق المتقین. پہلے اس کی آیت کے سادہ میں دیکھ لیجیے, پھر بتاؤں گا اس آیت کے لوگوں نے منسوخ کہا ہے. کتب علیکم لکھا گیا تم پر, جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک آدمی کو موت, اگر وہ چھوڑ کر گیا ہے مال, یعنی مرنے والا آدمی اگر مال چھوڑ کر گیا ہے تو تم پر یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کیا, الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف, وصیت کرے ماں باپ کے لیے, وصیت کرے اقربا کے لیے بالمعروف دستور شریع کے مطابق. ماں باپ کے لیے بھی وصیت کرے اور رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرے بالمعروف دستور شریع کے مطابق. مراد کیا ہے؟ ان کی حق میں وصیت کرے. عام لوگ جس کو سمجھے ومن بدلہ بعد ما سمعوا, من بدل من سے مراد وہ شخص ہے جو وصیت کے وقت اس شخص کی وصیت کو سن رہا تھا. مثلا زید مر رہا ہے, زید وصیت کر رہا ہے اور زید کی وصیت کرتے وقت آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ وصیت جو کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے, اس وصیت میں شریعت مطابق نہیں کر رہا تو اس سے غلطی ہو رہی ہے. فمن بدلہ, پر جو شخص پاس تھا اس نے تبدیلی کی, بات اس نے اسے سن لیا ہے, سننے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. فإنما یہ کیا مانا تبدیلی کی, میں غلطی کہا گیا بھائی, مجھے غلطی ہو گئی, میں وہ غلطی کہا گیا. اصل بات یہ کہ ایک شخص نے وصیت ٹھیک کی ہے, وصیت کرنے کے بعد دوسرے لوگوں نے اس پر تبدیلی کی. سمجھ گئے؟ زید بھی وصیت کی کہ میرے باپ اتنا دے دینا, میرے رشتہ داروں کو اتنا دے دینا. اس کے بعد عمر نے اس کے مطابق وصیت پر عمل نہ کیا, اس کے اندر تبدیلی کرنی شروع. آگے آیت نہیں آیا, وہ آگے آ رہی تھی آیت, اس آیت کو میں پہلے بیان کرنا شروع کر دی. پھر سمجھیے ومن بدلہ بعد ما سمعوا, ایک آدمی نے وصیت کی, وصیت کر رہا تھا, وہ بھی وصیت چاہیے تھا اسی مطابق اس پر عمل درآمد ہو جاتا, لیکن اس نے وصیت کر دی ہے. پچھلے لوگوں میں سے کسی شخص اس کی وصیت میں تبدیلی خدا کرتا, اب اس کا گناہ اس وصیت کرنے والے پر نہیں, اس نے خوب کہا کیا, بہت اچھا کر دیا, اس نے شریعت مطابق وصیت تو کر دی تھی, اب گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کی وصیت کو تبدیل کرنے والے. مثلا اس نے کہا ہے کہ میری ماں کو اتنا حصہ دینا, میرے باپ کو اتنا حصہ دینا, میرے فلانے کو اتنا حصہ دینا. پچھلے لوگوں نے دیکھا کہ چھوڑو جی, ماں تو حقیقی ہے, اس کو تھوڑا سا یوں دے دو, نہیں دیتے خیال میں. اب قرآن کہتا ہے یہ تبدیلی کرنے والے جو ہیں گناہ ان پر ہوگا, وصیت کرنے والے پر کوئی جرم ہو. ومن بدلہ, جو شخص پچھلوں نے تبدیلی کی اس کے اندر, باپ اس سے سن چکے تھے صحیح بات, فإنما اسم الذی یبدلون, اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو تبدیلی کرنے والے ہیں. ان اللہ سے خدا خود چھپ رہا ہے ساری باتوں کو, خدا تمہارے حالات کو خود دیکھ رہا, جان رہا ہے. ہاں اب آیا, اگر ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والا ہی غلطی کر رہا ہو, وصیت کرنے والا ہی, پہلی بات ہوتی وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت کی لیکن پچھلوں نے اس کی وصیت میں تبدیلی کر دی. اب اور بات آ گئی, اب یہ ہے وصیت کرنے والا ہی غلطی کر رہا ہے, اور کرتے ہیں غلطی, یا کرتے ہیں ختم یا کرتے ہیں آمدن. اصل میں ختم اس کو معلوم نہیں, اپنے خیال میں ٹھیک کر رہے لیکن ہو گئی اس سے غلطی, یا آمدن غلطی کرتے. آج کل کرتے ہیں کہ نہیں, بیٹیوں کے حصہ نہیں دیتے, ایسا کر دیتے ہیں بےایمانی کے, تاکہ بچیوں کو کچھ نہیں ہوئے تو سب بیٹوں کو
ہے کر یا جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں کہہ دینا چاہتے. قرآن اس مطلب کہتے ہیں ومن خافا، کوئی شخص ایک اور ہے وہ ڈر رہا ہے من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنبن او اسمن، جنبن زیادتی لیکن زیادتی خطا کے ساتھ، اور اسمن زیادتی جان بوجھ کر عمل، یا خطا کے ساتھ کر رہا ہے یا اس کو علم نہیں، یا علم ہے لیکن بےایمانی کر رہا ہے. اب اس نے کیا کہ فاصلہ اسے جھٹ کے اصلاح کرنا. بھائی بات صاف، جو تو کر رہا ہے یہ بےایمانی کر رہا ہے، یہ تجھ سے یاد عمدن کا ہے تو بےایمانی کر رہا ہے. اگر خطا سے کرے تو غلطی کر رہا ہے. اصل حالات یہ ہے، ان کا یہ حصہ ہے، اس کا یہ حصہ ہے، یہ ہے. مرتے وقت اپنی جان کو کیوں دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے، کیوں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اصلاح کر دی. کہتے اس اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اچھا کام کیا ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. جب اس نے پھر بھی کہ اس کی بات مان لی، اس شخص اس کی بات مان لی اور مان کر ٹھیک کر دیا، تو اس کا بھی خدا گناہ معاف کر دے گا. سمجھ گئے؟ یہ ایک آیت کا سادہ معنی ہے. بس سادگی کے ساتھ میں نے معنی کیا ہے. حاصل یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھے کہ آیت کہ کوئی مر رہا ہے، مرتے وقت اپنی طرف سے وصیت کر کے جائے. اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت ماں باپ کے لیے، رشتے داروں کے لیے. اور مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، سیوطی نے بھی یہی معنی کیا ہے، اور کرنے کے بعد اس کو منسوخ کہا ہے. سمجھ گیا میری بات؟ میں نے یاد ہوگا پیچھے آپ کو کہا تھا مانن سخ من آیات میں کہ امام سیوطی نے کئی آیات کو منسوخ مانا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ان آیات کا جواب دیا ہے، اور شاہ ولی صاحب کہتے ہیں 4 آیتیں پھر قرآن پاک منسوخ ہیں. ان میں سے ایک یہ آیت ہے جس کا شاہ ولی صاحب نے منسوخ ہو کہہ رہے ہیں. حدیث ہے مشہور بالکل، لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث. ماں باپ تو وارث ہے، وارث کے لیے وصیت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ وارث کو تو وراثت کا حق ملے گا جو شریعت نے اس کے لیے حق مقرر کر دیا ہے. وارث کے لیے شریعت کو حق مقرر کر دیا، وہ خود اس کے سے ملے گا. اس کے بعد وصیت ہے ہی کوئی نہیں، لا وصیت لوارث. خیال میں آیا کہ نہیں؟ اور ماں باپ کے لیے آگے رشتے داروں کے لیے آگے آ رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آگے سورۃ النساء میں آ رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے ان حصوں کے اعتبار سے آگے آ رہے ہیں، وہی حصے ان کو ملیں گے اور ان کے لیے کوئی وصیت ہو. سمجھ گیا سوال؟ یہ ہے کہ جنہوں نے کہا یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ. اب اس کے جوابات سمجھ گئے میری بات؟ بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کتب علیکم اذا احد احدکم الموت ان ترک خیرا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ماں باپ اس زمانے میں مشرک رہ گئے تھے، خود یہ مومن ہو گئے تھے. مشرک ماں باپ کے لیے اور مشرک رشتے داروں کے لیے وراثت تو ہو نہیں سکتی، وراثت کا حصہ تو مل نہیں سکتا. نہیں سمجھے؟ اختلاف دین کے ساتھ تو ہٹ جاتے وراثت. سمجھ گئے؟ ماں باپ ہے مشرک، مثلا مسلمان ہجرت کر کے چلے آئے مدینہ منورہ میں، اور ماں باپ ان کے رشتے دار رہ گئے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں مشرک رہ گئے. اب ان کے لیے وراثت تو ہے نہیں، کیوں کافر ہے وہ. البتہ جب کافر ہے کہ وراثت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وصیت کرے تو کر سکتے ہیں. خیال میں آیا؟ یہ ایک جواب ہے. خیال میں آیا کہ یہ ہے. دوسرا جواب صاحب مدارک نے یہ جواب لکھے ہیں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ جواب ان لوگوں نے لکھا کہ یہ جواب سمجھ گئے. لیکن کتبہ پھر اعتراض آتا ہے کہ کتبہ نہیں بنتا. کیوں؟ اگر ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کی وصیت کرنے کی ضروری تو نہیں. کسی کی مرضی چاہے کرے یا پھر کتبہ نہیں بنتا. خیال میں آ گیا ہے. اس کا جواب دیا ان لوگوں نے کہ کتبہ کا لفظ دونوں پر استعمال ہوتا ہے، فرض کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستحب کے لیے بھی. اگرچہ چلو فرض نہ صحیح، اچھا ہے، ایک دنیا کے اندر صلہ رحمی ہو جائے گی، پھر بھی اتنا رحم تو ہے. ممکن ہے تمہارے ان رحم کی وجہ سے وہ تمہاری طرف آ جائے اور ایمان قبول کرے. سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کتبہ دونوں کے لیے آتا ہے، فرض کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے اور استحباب کے مقام پر بھی. یہ جوابات لوگوں نے دیے ہیں. لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ میرے شیخ کے یہاں کوئی آیت نہیں منسوخ ہو نہیں ہے. اب میں آپ کو سامنے دیکھیے مانا کرتا ہوں، میں مانا ایسا کروں گا اشکال نہیں رہے گا اور منسوخ بھی نہیں رہے گی، صرف ایک معنی میں تبدیلی ہو جائے گی، تھوڑا سا مانا کرنے میں صرف. اب دیکھیے
देख लीजिए, वतिबा अलैकुम इज़ा अहदा अहदकुमुल मौत, लिखा गया तुम पर जब हाजिर हो तुम में से एक आदमी पर मौत, इन तरह का खैरन, अगर छोड़ जाए माल, क्या लिखा गया है? अल वसीयत लिल वालिदैन, वसीयत करके जाए माँ बाप के लिए और वसीयत करके जाए रिश्तेदारों के लिए, क्या मानो उनको ये कह कर जाए कि मेरे माल को बिल मारूफ दस्तूर शरीयत के मुताबिक तकसीम करना। उस्मान दावश कि तस बंद दा फर्ज छिवे दियो या तस कुम से के मुश्किल दियो दा की ख्याल था तई कि दा जमून रिश्तेदारां के दियो दा 10 होंदी दी और शरीयत के मुताबिक कारण कहियो गलबन दा लाजिम दे कि अक्ल फतीगी पर वक्त कियो अक्ल वालिदैन मोर पर आरोता और नूर रिश्तेदारों का दावाई कि गोरी जमा माल चीज पर शरीयत मुताबिक तकसीम हो कोई बिल मारूफ खुशी दा जमा माल दियो वो जमू माल के पता से वारसान बंद तसो दा तसो ने जरूरत आवे और दा समझिए मेरी बात को। मुराद क्या है? ये उस पर ये लाजिम है कि जानता है कि मेरे रिश्तेदार बेईमानी करते हैं और शरीयत मुताबिक काम नहीं कर रहे, इसलिए वो मरते वक्त उसका फर्ज है अगर वो न करे, अगर वो नहीं करते, अगर वो नहीं कर सकते तो न करे उनकी मर्जी, लेकिन कम अज कम ये उसका फर्ज है कि मरते वक्त ये कह दे कि मेरे माल को ए मेरे माँ बाप ए मेरे रिश्तेदारों, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे माल को सही दस्तूर शरीयत मुताबिक तकसीम हो, समझ गए? यानी मेरे माल को दस्तूर शरीयत मुताबिक तकसीम करा। अगर उसके बाद वो न करे, नहीं करते, चलो कोई मानी उनकी है। या ये जो कह रहा था, वसीयत कर रहा था, इस आजिज को पता नहीं था मसले का, या मसले में कब तरी था या वैसे गलती कर रहा था, पाप उसने कहा कि न तू कर तो कह तो रहा है लेकिन इसमें ये तो गलती कर रहा है, उसकी इस्लाह कर भी बेहतर है। समझे मेरी बात को? इसमें अब उसमें क्या फर्क है? पहली तकरीर में तो ये बात थी कि वो उनके लिए वसीयत करे, बात समझने के लिए पहले भी ये थी उनके लिए वसीयत करे। अब इसमें मैंने क्या उनको वसीयत करे कि बिल मारूफ मेरे मार्ग दस्तूर शरीयत मुताबिक हो। ये बड़ो खुदा फर्क दे कि यो खुदा ने कि हगला पारा वसीयत करे, यो खुदा ने कि ना हगता दा खबर हो कि जमा मार शरीयत मुताबिक तकसीम कोई, समझ गए? तो लिहाजा अब वही आयत है, सिर्फ आयत के माने में एक थोड़ा सा फर्क कर डाला है जिसमें आयत कोई मनसूख हो, और ये हो रहा है। मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी है, तुम्हारे रिश्तेदारों के भी होगा, कोई सारे पाकिस्तान कोई एक का भी खानदान बंदा न निकले, मुझे तो उम्मीद कोई नहीं, 100 में एक भी नहीं निकलेगा जो दस्तूर शरीयत मुताबिक काम हो, सारे बेईमानी करते हैं। लिहाजा हम पर भी फर्ज है कि हम अपनी तरफ से कह कर जाएं कि भाई ये हमारा माल है, इस माल को यूं तकसीम करना है, समझे मेरी बात को? उसके बाद वाले बेईमानी कर उसकी मर्जी, लेकिन कहने वाला ये मुजरिम नहीं रहेगा। आज समझिए मेरी बात को? हासिल क्या निकला? और ये सूरत अगर रही कि सांस भी लिया गया, माल को भी दस्तूर शरीयत मुताबिक तकसीम कर दिया गया, तो कोई मुल्क में किसी किस्म की बदनज़मी पैदा क्यों? ज़ैद को अपना हिस्सा मिल गया, बकर को अपना हिस्सा मिल गया, औरतों को अपना हिस्सा मिल गया, हर एक को शरीयत मुताबिक हिस्सा मिल गया, तो सही असर क्या रहेगी? हर एक बहुत तैयार होगी, वो कहेगी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अपना हिस्सा मिल गया है। किसी किस्म के झगड़े पैदा हुए कि सांस भी हो और माल भी सही तरीके से तकसीम हो रहा हो शरीयत मुताबिक, तो तब हम किसी किस्म का ना किस्म पैदा है। इसमें कोई बहस मैं नहीं कर रहा कि औरत का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, फलाने का क्या हक, उसको तो हुकूक आगे आ रहे हैं और पढ़े तुमने तस्राजी में पढ़ लिया होगा, 12 उसके मुताबिक तकसीम होगा, माँ तो कोई इख्तिलाफ शुरू पैदा होने की नहीं होगी। उमूर इब्तिदाइया मैंने कहा था है आगे, यहां पे देखा, यहां लिखा होगा अमरे मुस्लिह है कि नहीं, अमरे मुस्लिह का बयान, वरना आप अब मुझे रब देने की जरूरत कोई नहीं रही, इतना काफी ही लिखाना ही रबत हो गया। यहां लिखा होगा ना तुमने अमरे मुस्लिह का बयान, इतना लिखने ही रबत आ गया, हमारे इतना रबत हो जाएगा। इमाम राजी अगर आप देखेंगे तो बड़ी तफसीर में करता है, हैरान कर देते उसके रबत लगाने पड़ते हैं। अब उसने देखना माकबर के साथ है, माकबर है पहले,
یعنی وہی وراثت کا مسئلہ. اب ادھر وراثت کا مسئلہ آگے متوالے کو سیاح روزے لکھے گئے. حیران ہو جی یا اللہ پیچھے مسئلہ کیا تھا وراثت آگے آگے کوتبہ سیاح تو وہ تو ہے لیں گے رب مال کے ساتھ روزے کا کیا تعلق یا قصاص کے ساتھ روزے کا کیا اشکال ہوگا وہ جانوں کا جانے بھائی کام وہ تو تمہیں بھی خدا کرے توفیق دے تفسیریں دیکھ لینا. تو واہ نیند و مولوی صاحب عادت تو لے رکھی ہے. ویسے آج کل تو میں سبق نہیں پڑھایا کرتا رات کو اگر آگے میں تو باہر آ ہاں جی تم اب میرے ہمارے شیخ یہاں ربط کی کوئی اشکال نہیں رہے گا. ہمارے شیخ اتنا ہی کہنا کافی ہو جائے گا امر مسلح بس امر مسلح. اچھا اب دیکھیے گا اس کے آگے نکالیے صفحہ 39 یعنی ایک کم 40 صفحہ جو ہے وہی 39 صفحہ دیکھا ہے جانتا ہے نا رکوع اس سے پہلے آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھ لیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نہ کھاؤ مال اپنے آپس میں بالباطل نہ کھاؤ مال اپنے آپس میں اموال نہ کم. اس کو سمجھو قرآن کی. قرآن کا مقصد یہ کہ تو بھائی کا مال جو کھا رہا تو اپنا مال ہے خیال. یقینی بات ہے ایک آدمی ہے جو بےایمانی کے ذریعے سے جھوٹے مقدمے بنا کر یا کسی قسم کی غداری کر کے یا کوئی صورت کر کے کھاتا ہے تو وہ اپنا اس کا مال تو نہیں کھا رہا وہ سمجھے بے ایمان اپنا مال کھا رہا ہے. قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا وجود بھی ایک ہے کہ جسد واحد ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کا وطن بھی ایک ان کا ملک بھی ایک ان کا وجود بھی ایک ان کی ہر چیز ایک ہونی چاہیے. ایسا ہمدردی ہو جس کے اپنے مال کے ساتھ ہمدردی ہے. لا تاکلوا نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل. کیا معنی باطل؟ کوئی غلط طریقے سے شریعت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر جھوٹے مقدمات بنا کر کسی پر دعوے دائر کر کے وَتُدْلُوا بِهَا تُدْلُوا کا تو تاکلوا پر لا کی نیتی ہے اے لا تدرو بیان الحکام نہ لے جاؤ ان مالوں کو طرف کس کے حکام کے. کیوں لے جاتے نام عاقبت کا ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ لوگوں کا مال کھانا چاہتے ہو بالاسم گناہ کے ساتھ. یعنی حکام کے پاس جا کر جھوٹے مقدمات دائر کر کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو. اس مال حرام سے بچو اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. اور تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خلاف شرع کام کر رہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں سمجھی بات کو. پہلے کیا تھا یعنی مراد کیا ہے کسی قسم کے غلط مقدمات جھوٹے مقدمات بنا کر جھوٹی شاپیں دے کر غریب مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہوتا آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آج ہو رہا ہے. اوپر بھی دے دیتے رشوت دے دیتے نیچے سے بھی تنگ کر دیتے. کئی ایسے کہ جو بول نہیں سکتے کہتے جی کریں کہ جی کون ہے ہماری بات کو سنتے ہی نہیں. کہتے کہ نہیں کہتے ہماری بات کو سنتے ہی. مراد کیا ہے پہلے کیا ہے ملک میں قصاص لو کسی قسم کی رعایت نہ ہو کہ کٹیا قوم اعلیٰ قوم کے آپس میں امتیاز نہ ہو. ایسا میں کٹیا قوم کے حقوق بھی اسی طرح ادا کر جیسے بڑھیا قوم کے ہیں. یہی ہو گیا نیز ملک میں وراثت کے اصولوں کے مطابق مال کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کرنے والے ہو. کسی کے مال حق ضائع کتنے ہو گئے 2. نیز کسی قسم کے شریف لوگوں کے مال کو تنگ کرنے کے لیے ان پر مقدمات بنا کر کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہو. یہ ہو گیا نا امور انتظامی. اس کا نام کیا امور انتظامی. اب آؤ یا کتب علیکم الصیام. اب ربط لگ گیا. پہلے بھی امور انتظامیہ بعد کے اندر بھی لیکن ان پر عمل تب ہوگا ان پر تم عمل درآمد کرنا چاہو تو تب ہوگا کہ طبیعت کے اندر اللہ سے دعا تمہیں روزہ صحیح ہے. اس میں کیا شک ہے روزہ جس طرح حق روزہ رکھنے کا ہے اتنا ہو ان چیزوں پر خدا تعالیٰ توفیق دے دیتے. سمجھے میری بات کو امور انتظامیہ. اب امر مسلم. اب دیکھیے یا اے ایمان والو لکھا گیا تم پر روزہ رکھنا. الصیام مصدر ہے. الصیام مصدر جمع نہیں ہے. لکھا گیا تم پر الصیام جمع نہیں ہے بلکہ مصدر ہے روزہ رکھنا.
कमा कोतिबार को जैसा लिखा गया उन लोगों को जो तुमसे पहले हो चुके, जो पहले तुमसे हो चुके उन पर भी रोजा था, तुम पर भी रोजा। लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे की फलसफा ये है कि रोजे से इत्तिका पैदा होता है। इसमें क्या शक है, यकीनी बात है जो रोजे से कि क्योंकि जब 3 चीजों से आदमी छोड़ देता है, रोजा सिर्फ खाने पीने और जमा के रुकने का नाम तो नहीं है, बल्कि हर चीज का रोजा हो जाता है। जो सही शरीयत में आता है, जबान का भी रोजा हो जाता है, आंखों का भी रोजा भी हो जाता है। सही हो अल्लाह तआला वाक़ में इत्तिका दे देता है, लअल्लकुम तत्तकून। बहरहाल ये कमा कुतिबा सिर्फ तशबीह है रोजा मुकर्रर होने पर, तादाद भी कोई नहीं और किसी किस्म की तशबीह नहीं। कमाल मुतलक इस बात के अंदर है रोजा मुकर्रर होने पर। पहली उम्मतों पर भी था, तुम पर भी आगे आके आया, उसकी नौइयत है कि ये नहीं। समझ गए मेरी बात को? उस वक्त नौइयत और थी, अब नौइयत और है। उस वक्त रमजान का रोजा नहीं था, अब रमजान का रोजा आगे। अय्यामुन मादूदात, दिन है चंद की गिनाई हुई है। अस्सियाम का ये मफूल है, अस्सियाम का मफूल ही। फमन कान मिनकुम मरीदन वला सफरन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फइद्दतुम ये जज़ा है, इसलिए बाहर निकाल लो फअलैकुम इद्दतुम अय्यामिन उखर, फअलैकुम ताकि जज़ा जुमला बन जाए। फमन कान मिनकुम मरीदन, जो तुम में से हो शख्स बीमार, तुम में से जो शख्स बीमार हो, औला सफरन या सफर पर हो, औला सफरन या सफर पर हो, फअलैकुम इद्दतुन, बस लाजिम है तुम पर गिनती और दिनों से। क्या माना? एक आदमी बीमार है या मुसाफिर सफर पर है और रोजा रखने से उसको तकलीफ हो रही है अगर तकलीफ नहीं तो रोजा रखना बेहतर है, नफ्से इजाजत कदर है। वरना इसलिए कि जो रमजान की तबरुकात है, रमजान के अंदर जो अल्लाह ने बरकतें रखी हुई है, वो तो गैर रमजान में नहीं हो सकती। समझ गए? हाँ तकलीफ है, बदल नहीं अमन वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहू वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। अब देखिए उन लोगों पर युतीक़ून, पहले मैं माना करता हूं इस आयत को लोगों ने कहा है मनसूख। समझ गए? ये वो है कि जिसको तुमने नूरुल अनवार के अंदर भी पढ़ लिया होगा, जो नूरुल अनवार पढ़ कर आए कर नूरुल अनवार वाले ने भी लिखा है। पहले इस आयत को उसके मुताबिक समझो जिस तरह लोगों ने इसका माना किया, फिर उसको मनसूख कहा है। समझ गए? पहले उस माने को समझो, फिर इस आयत को समझूंगा। वो माना शुरू करते हैं वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, हैं जो हु की ज़मीर आगे करते हैं तुआमु मिस्कीन की तरफ। क्यों? फिद्यतुन तुआमु मिस्कीन मुतदा मुअख्खर है, फिद्यतुन तुआमु मिस्कीन मुतदा मुअख्खर है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु खबर मुकद्दम है, खबर में ज़मीर है राजे उसकी तरफ जो पीछे है, वो मुतदा है, रुतबतन मुकद्दम है और लफ्ज़न मुअख्खर है। पढ़ चुके हो? याद रही है? अच्छा जी, फिदियतुन तुआम मिस्कीन, फिदिया है, क्या है फिदिया? मिस्कीन का तुआम, जो उसका बयान हो गया। फिदिया क्या है? मिस्कीन का तुआम। लाज़िम उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं तुआम मिस्कीन की, जो ताकत रखते हैं, मुराद क्या है? जो फिदिया देने की ताकत रखते हैं वो फिदिया ही हो, फिदिया है। खैर में तो मन ततव्वा खैरन, जो इरादा कर लेता है नेकी का, यानी क्या हमने उसको तो कहा है मिस्कीन का, तो हम एक मिस्कीन से ज्यादा दे दे, बहुत अच्छा भाव खैरुल लहू। लेकिन साथ इतना कह देते हैं इजाजत तो है, इजाजत है कि फिदिया देकर चलो छोड़ दे, लेकिन अंत सूमो के रोजा रखो, फिदिया न दो, फिदिये की बजाय रोजा ही रख लो, खैरुल लकुम, तुम्हारे बेहतर इन कुंतुम ताअलमून। अब समझ गए मुराद क्या है? कि बावजूद रोजा तक रख सकते थे, लेकिन अगर तुम रोजे की बजाय फिदिया दे दो तो फिदिया दे दो, तो हम मिस्कीन का, और मिस्कीन की वजह ज्यादा दे दो, जितना ज्यादा तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर फिदिये की बजाय रोजे ही रख देते हो तो बहुत ही बेहतर है। 12 मालूम होता है रोजा भी इजाजत है और रोजे की बजाय फिदिया देने की इजाजत भी है। ये एक आयत का माना समझा है, इस बिना पर कहा कि ये आयत अब मनसूख है। क्या माना? इब्तिदाई इस्लाम में, इस्लाम इब्तिदाई हालात में ये था कि बेशक दोनों सूरतें थी, रोजा रखे तब मर्जी या फिदिया दे तब मर्जी।